احباب ذی وقار، نماز تراویح کے بارے میں امت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسجد میں آ کے نماز پڑھی۔ صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، آپ نے نماز نہیں تھی اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ چوتھے دن صحابہ کرام کا جمع غفیر مسجد نبوی میں جمع تھا اور اس انتظار میں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کچھ دیر میں تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ دوبارہ ملاقات پہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ تشریف نہ لائے، ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ آئیں گے اور ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات نے روکا کہ اگر میں آ کے تمہیں نماز پڑھاتا تو کہیں یہ تم پہ فرض نہ کر دی جاتی۔ یعنی 3 دن آپ نے نماز پڑھی، پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نیت لی اور صحابہ کرام پڑھتے رہے۔ 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ نے اس سے کہہ دیا کہ اگر میں آج بھی آتا پڑھاتا چوتھے دن بھی تو مجھے خوف تھا کہ تم پہ یہ فرض نہ کر دی جائے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے اور علم مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کو دائمی سنت کے طور پہ استعمال فرمایا، یعنی وہ آپ کی سنت دائمہ بنی، لیکن اس کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو 5 نمازوں میں ہر وضو کے ساتھ یا جب بھی وضو کرتا ہوں تو مسواک کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت گراں نہ گزرتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا۔ یہ ضرور فرمایا آپ نے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا میں لازم قرار دیتا، میں فرض قرار دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو چاہیں فرض فرمائیں اور جس چیز کو چاہیں فرض نہ فرمائیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد مکے کی گھاس یا کوئی جڑی بوٹی یا کوئی چیز نہیں کاٹی جائے گی۔ تو ازخر نامی ایک بوٹی ہے کہ جس کو ایندھن کے طور پہ سکھا کے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، سوائے ازخر کے اس کی ممانعت نہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سوائے اس گھاس کے ہر طرح کی گھاس اب یہاں سے اکھاڑی نہیں جائے گی یا کاٹی نہیں جائے گی۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فیصلہ فرما دیا، اللہ کا حکم آئے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، حضور کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا۔ اب بات ہو رہی تھی تراویح کی، اس کے بارے میں ابہام میں مبتلا کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے تعداد تراویح پہ کہ اس کی رکعت کتنی ہے۔ تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری میں حدیث موجود ہے جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ کب؟ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ اچھا، اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ ثابت ہوئی کہ 3 رکعت جو ہیں وہ وطر کے ہیں اور 8 رکعت جو ہیں وہ وطر نہیں ہیں، جس کو وہابی جیلمی وغیرہ تراویح کہتے ہیں۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو صرف ایک کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ ایک وطر، ہم تو ایک کے قائل ہیں، ہم ایک کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بخاری کی رٹ لگاتے ہو تو یہ بخاری میں تو موجود ہے نا کہ 3 وطر اور 8 رکعت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات کہ اگر تم اسے تراویح کہتے ہو، ان 8 رکعت کو اگر تم تراویح کہتے ہو تو حضور تو اس کو رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، ہر روز پڑھتے تھے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، تو کسی اور مہینے میں تو تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ تو تمہیں یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ یہ نماز تہجد کی نماز ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد نبوی میں 3 دن نماز تراویح ادا کی۔ اس کے علاوہ متعدد روایات موجود ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آ جاتا تو مجھے خوف تھا کہ یہ تم پہ فرض کر دی جاتی۔ اچھا جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، پڑھی جاتی تھی، یہ نہیں کہ پڑھنی بند ہو گئی، پڑھی جاتی تھی لیکن متفرق
یعنی اپنی اپنی نماز صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد میں آ کے دیکھا کہ کچھ لوگ تو امام کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ پڑھی جاتی تھی لیکن ایک منظم طریقے سے نہیں, یعنی کہ جو جس کا جی چاہے جتنی چاہے وہ اپنی علیحدہ پڑھ لے, جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. انہوں نے حضرت کعب احبار کے پیچھے, بڑے اچھے قاری قرآن تھے, ان کے پیچھے ان کو امام بنایا اور کہا کہ اس کے مقتدی بن جاؤ اور اس کے پیچھے یہ رکعت ادا کرو. ایک دن آپ گشت سے واپس آئے, آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. ایک دن رات کو گشت کر کے جب واپس مسجد میں آئے تو لوگ حضرت کعب احبار کے پیچھے جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت البدعتی حاذہ, یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اس کو نعم البدعتی حاذہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہی خوب اچھی بدعت ہے. اب اس پہ بحث یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی بدعت کا ذکر کر دیا تو تقسیم آپ نے خود فرما دی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جی کلمہ تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے یا حضرت عمر فاروق کی بات مانو گے؟ ہم کہتے ہیں کہ 14 صدیوں بعد تمہیں آج پتا چلا کہ ان دونوں شخصیات میں سے حکم کس کا ماننا ہے, حضور علیہ السلام کا یا امیر المومنین کا. تمہیں پتہ ہے کہ حضور کا حکم ماننا ہے, تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1400 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ حکم کس کا قابل اتباع ہے, میرا یا میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کو پتا تھا. تو پھر اگر انہوں نے حضور کی زبان سے یہ سن لیا کل بدعت ضلالہ, تو پھر یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ, یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے؟ انہوں نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کے فرمان کے مخالف نہیں گئے بلکہ انہوں نے فرمان مصطفیٰ کی تشریح تفسیر بیان کر دی کہ ایک وہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا تعلق گمراہی سے ہے. جو گمراہی ہے کل گمراہی جو ہے وہ بدعت ہے, اور جس کا تعلق اچھائی سے ہے, خیر سے ہے, وہ اچھی بدعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. اب اگر تم کہو کہ یہ دو فرامین آپس میں متعارض ہیں یا ایک دوسرے کے مقابل آ گئے ہیں تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے, ورنہ یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. اور اگر تم مخالف ثابت بھی کرنا چاہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب حضرت عمر فاروق ہی راوی ہیں, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب صحابہ کرام خصوصاً حفاظ کرام جنگوں میں اسلام اور کفر کے مارکوں میں شہید ہونا شروع ہوئے بڑی تعداد میں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر حفاظ کرام اس طرح ہی شہید ہوتے گئے تو قرآن تو ان کے سینوں میں رہ جائے گا, تو کیوں نہ اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے. قرآن پہلے جمع نہیں تھا, آپ کے پاس یہ تمام باتیں ہوں گی, لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے. پہلے قرآن ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا, لکھا ہوا تھا کاغذوں پہ, چمڑے پہ اور چیزوں پہ لکھا ضرور ہوا تھا, لیکن ایک کتاب کی صورت میں جمع نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کو جب اس بات کا خیال آیا تو آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہنشاہ صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا یہ مدعا ان کے آگے رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی کہ قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. پوچھا گیا جی آپ کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہیں گئے میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں اور قرآن ان کے سینوں میں جا رہا ہے تو لہٰذا یہ کرنا ضروری ہے. یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں بھی آئی تھی, انہوں نے قبول کر لی. اس کا جواب جو حضرت عمر فاروق نے دیا انہوں نے قبول کر لیا, لیکن آج کے جو مرزائی سے مراد جیلمی اور یہ نجدی خارجی وہابی لونڈے جو ہیں ان کو یہ بات قبول نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب آپ اس کام کو کریں, یہ ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر یہ ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے. روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور عرض کی امیر المومنین یہ کام سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہے, اس کام میں خیر ہی خیر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اللہ نے ابو بکر صدیق کا سینہ بھی ویسے ہی کھول دیا جیسے اللہ نے میرا سینہ کھولا تھا. آپ راضی ہو گئے اور اس کے بعد آپ کاتب وحی حضرت زید کے پاس گئے, دونوں شخصیات گئیں اور جا کے کہا یہ کام کرو, یہ بدعت نیا کام جو حضور نے نہیں کیا. یہ خیالات ان کے ذہن میں تھے, تبھی تو حضرت ابو بکر صدیق اڑ گئے اپنی جگہ پہ, میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حضرت زید بھی اڑ گئے, انہوں نے کہا واللہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے گئے. حضرت عمر نے فرمایا آپ نے ان کے بھی سینے پہ ہاتھ مارا
اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی سینہ کھول دیا، وہ راضی ہو گئے. لیکن حضرت زید یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مجھے اتنا مشکل لگا کہ اگر یہ دو پہاڑوں کو ادھر ادھر کرنے، مفہوم ہے کہ دو پہاڑوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنے، یا میرے اوپر لا کے رکھ دیتے تو وہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا یہ کام مشکل تھا کہ میں وہ کام کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہیں گئے. لیکن جب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سوائے خیر کے اس کام میں اور کچھ نہیں ہے تو وہ بھی راضی ہو گئے اور پھر قرآن کو جمع کیا. اب ان کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہوتا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوتا کہ قرآن کو جمع نہیں کرنا، تو اب یہ دلائل نہیں ہونے تھے کہ جی یہ تو کام خیر کا ہے، وہ تو صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں تو وہ ان کے سینوں میں قرآن رہ جائے گا. انہوں نے دیکھنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اب یہ کام منع ہے، چاہے جتنے مرضی دلائل لے آؤ، ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. یہی دلیل ان کی مد نظر رہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں کیا، اور یہ کام ایک جائز کام تھا، کوئی فرض یا واجب نہیں تھا. فرض یا واجب ہوتا تو حضور خود کر کے جاتے، کہہ کے جاتے، کروا کے جاتے. قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کرنا یہ ایک جائز کام ہے. یہ بات قابل توجہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایک جائز کام تھا، خیر کا کام تھا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے کے نہیں گئے، منع بھی نہیں فرما کے گئے، لیکن یہ تو کہہ گئے تھے نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. قرآن کو جمع کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تراویح کے لیے امت کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہہ دیا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائیں، روک دیا آپ نے، یعنی چوتھے دن نہیں پڑھنی، آپ نے نہیں آ کے پڑھائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر زندہ رہے تب تک تو وحی کا امکان تھا کہ وحی آ کے کسی چیز کو فرض کر سکتی ہے، کسی چیز کے بارے میں حکم جاری کر سکتی ہے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب وحی کے دروازے بند ہو گئے، اب وحی نہیں آ سکتی، لہٰذا اب کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اور سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا. اب جب ان سے بات کریں یہ نجدیوں، خارجیوں، وہابیوں وغیرہ سے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت عمر نے تو وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر کے گئے ہیں، مسجد نبوی میں یہ کام ہوا. ہم کہتے ہیں کر کے گئے ہیں تو اس کو بدعت کیوں کہا؟ اس کو بدعت، اچھی بدعت یعنی بدعت حسنہ، اس کو بدعت کیوں کہا؟ اگر حضور کر کے گئے تو بدعت کیسے ہوئی؟ اگر حضور کر کے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ کی آپ نے تقسیم بھی کر دی، تعریف بھی کر دی اور اس کی وضاحت بھی کر دی. منع کا حکم موجود نہیں تھا کہ میرے بعد کبھی بھی نہ پڑھنا، اس طرح نہ کرنا، منع کا حکم موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی دلیل حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد نظر تھی، جس کی بنا پہ آپ نے نماز تراویح کا حکم باجماعت جاری کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، ذو النورین، ذو الحجرتین، 2 بار آپ نے ہجرت کی، ذو الحجرتین. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو اس سے پہلے جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے جمعے کی ایک اذان میں اضافہ کر دیا. آج پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے مساجد ہیں ایسی خارجیوں کی، نجدیوں کی، وہابیوں کی، کہ وہاں پہ جمعے کی 2 اذانیں نہیں ہوتی، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ دے دیا، ان کے فیصلے کی تشریح کی. حضور کا فیصلہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. تو حضرت عثمان غنی کے ذہن میں بھی یہ بات مد نظر ہوگی کہ اذان تو ایک ہی تھی، تو اگر میں دوسری جاری کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، میرے پاس جو دلیل موجود ہے میں اس کے تحت ایک اذان کا اضافہ کر رہا ہوں. اور آپ نے جمعے کی 2 اذانیں کی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتظامی امور بھی دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو دارالخلافہ بنایا، مدینہ دارالخلافہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور تک، حضور کے دور میں بھی دارالخلافہ مدینہ المنورہ رہا. لیکن جب باری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آئی تو آپ نے مدینہ کو دارالخلافہ نہیں رہنے دیا بلکہ کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا، دارالخلافہ بنایا. ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہی دارالخلافہ بنایا، اور مجھ سے پہلے 3 خلفائے راشدین نے بھی یہی کیا، لیکن ممانعت نہیں تھی. یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے
کہ جس کو میں تبدیل کروں، اضافہ کروں یا کمی بیشی کروں، بلکہ یہ ایک جائز کام ہے. انہوں نے بہتر سمجھا اور کوفہ کو دارالحکومت بنا دیا. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اس سے منع نہیں فرمایا. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو تم لوگ بدعت سیاہ کہہ دیتے ہو کہ بدعت سیاہ ہے، کہ یہ بری بدعت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان امور کے بارے میں کیا کہو گے؟ اب تمہیں کہنا پڑے گا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ نئے کام انہوں نے کیے، لیکن حضور کا فرمان تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی حکم کو لیا ہے. ہم نے بھی اسی حکم کو لیا. کس حکم کو؟ کہ قرآن جمع کرنے میں رسول اللہ کی ممانعت نہیں تھی، تراویح باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کی ممانعت نہیں تھی، جمعے کی 2 اذانوں کے لیے رسول اللہ کی ممانعت نہیں تھی، مدینہ کو دارالخلافہ ہٹانے پہ رسول اللہ کی ممانعت نہیں تھی. تو اس پہ کوئی کہیں بھی یہ حکم موجود نہیں تھا. انہوں نے یہی دیکھا کہ اس کام کو منع تو نہیں کیا کیونکہ کام جائز تھے، فرض واجب تو تھے نہیں، تو اس لیے وہ یہ کام کر گزرے. تو یہ سنت بنی خلفائے راشدین کی. اور ان کی سنت کیا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں جو ایک جائز کام ہو، جائز عمل ہو، جائز امر ہو، اس پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے رب نے اس کام کرنے سے منع تو نہیں فرمایا. اگر منع نہیں فرمایا تو وہ یہ کام کر گزرتے ہیں. اب اس کے بارے میں خلفائے راشدین مہدیین نے جو فیصلہ فرمایا، ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی اصل پیچھے موجود ہو. اگر ہم والدین کے کل یا چیلم یا برسی رکھ لیں یا ختم پاک رکھ لیں یا محافل سجا لیں تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں یہ کام حضور نے کیا ہی نہیں، یہ کام حضور نے کیا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کام ہے جائز، اور جائز کام کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس کو اللہ کے رسول نے منع نہ کیا ہو. اب یہ بے ایمانی کرتے ہوئے، تلبیس ابلیس کرتے ہوئے، دسیسہ کاری کرتے ہوئے عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اچھا جی مغرب کی کتنی رکھتے ہیں؟ جی 7 ہیں. نہیں فرض کتنے ہیں؟ 3 فرض ہیں. اچھا تو حضور نے 4 پڑھنے سے منع تو نہیں کیا. اب بندہ جو ہے جس کو نہیں سمجھ، جو علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھا یا جس کا دین کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، وہ سر پکڑ لیتا، ہاں یار اگر کل منع نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں، چلم منع نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں، برسی منع نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں، ذکر کی محافل منع نہیں ہے ہم کرتے ہیں، عید میلاد النبی منع نہیں ہے ہم کرتے ہیں، تو پھر یہ 3 رکعت چوتھی بھی تو منع نہیں ہے نا. 3 رکھتے ہیں چوتھی بھی تو منع نہیں ہے نا، تو ہمیں چوتھی بھی پڑھنی چاہیے. جس طرح کل کرتے ہیں، چلم کرتے ہیں، چلیسوا کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، نوما کرتے ہیں، عید میلاد النبی کی محافل کرتے ہیں، تو پھر اگر منع نہیں ہے تو 3 رکعت پڑھنی ہے، چوتھی منع تو نہیں ہے، 4 پڑھنی چاہیے. یہ ان کے اندر کی غلاظت ہے کہ جو امت کے اجماعی موقف کو چیلنج کر کے ابہام اور اشکال پیدا کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خدا کے بندو، قرآن جمع کرنا فرض نہیں ہے. فرض نہیں تھا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے. 20 رکعت تراویح یا تراویح کی امامت مستقل طور پہ قیامت تک کی امت کے لیے جاری کر دینا فرض نہیں تھا. جمعے کی ایک اذان تھی، دوسری اذان کو جاری کرنا فرض نہیں تھا، یا ایک اذان فرض نہیں تھی کہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا یا کبھی بیشی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح مدینہ کو دارالخلافہ بنانا یا اس کو دارالخلافہ مدینے کو ہی رکھنا فرض نہیں تھا، جبکہ یہ رکعات تو فرض ہیں. یہ جائز کام نہیں ہے، فقط یہ فرض ہے. جو عقائد ہیں، جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ دلائل کے منع کہاں ہے؟ یہ دلیل اس کام کے لیے ہوتی ہے جو کام فقط جائز ہو، جس کو ہم فقط جائز کہتے ہو. تو کیا نماز کو ہم فقط جائز کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی رکوع کتنے کرتے ہو؟ جی 1 رکوع ہوتا ہے تو 2 کر لو، منع تھوڑی ہے. اور خدا کے بندے، یہ نماز تو فرض ہے، اور فرض پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ عمل موجود ہے. تو فرائض میں کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں اگر ہم کہیں کہ عید میلاد النبی فرض ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ عید میلاد النبی فرض ہے تو منع نہیں ہے تو فرض ہو گئی، تو پھر آپ جس مرضی کا کام میں آپ تبدیلی کر لیں کہ یار اگر عید میلاد النبی فرض تھی تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو پھر تو نمازوں میں بھی ہو سکتی ہے. ہم تو عید میلاد النبی کو فرض کہتے ہی نہیں. ہم تو کل چلم، کوئی شخص اپنے فوت شدہ کا چلم نہیں کرتا، کل نہیں کرتا، تو معاذ اللہ کیا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا؟ یا وہ جو فوت ہو گیا اب وہ بخشا نہیں جائے گا؟ نہ توبہ نعوذ باللہ، ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا، ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے علماء تو حضور کے علم کے وارث ہیں. وہ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ موجود ہو اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرے. تو یہ کہنا کہ رکوع اگر 1 ہے تو 2 کر لو، اگر سجدے 2 ہیں تو 1 کر لو، یا 3 کر لو، یا 3 رکعت ہے تو 4 کر لو، یہ فرائض ہیں. فرائض و واجبات میں کمی بیشی نہیں ہوتی. کمی بیشی یا زیادتی یا کمی یا رائج کرنا کسی چیز کو ان معاملات میں ہوتا ہے جو فقط جائز سمجھے جائیں کہ یار یہ عمل جائز ہے تو یہ کر لیں کہ نہ کر لیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز تو ہے،
لیکن پہلے دیکھ لو، پہلے پوری 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چیک کر لو، قرآن کی آیات چیک کر لو، کہیں کسی عمل سے، کہیں کسی جگہ پہ اس طرح کے عمل سے منع تو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں جی دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، نہیں منع نہیں کیا، اچھا منع نہیں کیا تو پھر جائز کام ہے، ٹھیک ہے کرو، یہ طریقہ کار ہے۔ تو اب اس جائز کام کو، فقط ایک جائز کام کو کہ جس کو کرو تو ثواب ہے، اور اگر نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا کچھ گھٹنا نہیں ہے، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہونی، تمہاری کوئی گناہوں کی مغفرت کو روک نہیں لیا جانا، موقوف نہیں کر دیا جانا، بلکہ فقط ایک جائز کام ہے۔ تو اس جائز کام کو کرنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کیا اس عمل سے منع تو نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ جو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آج کل کے جیل میں یوٹیوبر وغیرہ اور اس طرح کے بے ایمان، یہ نجدی خارجی وابی وغیرہ، اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ جو رمضان اور غیر رمضان میں جو حضور رکعت پڑھتے ہیں، تم اس کو تراویح کیسے کہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا جو تم 20 پڑھتے ہو یہ کسی روایت میں دکھا دو 7 لفظ تراویح موجود ہو، تم یہ جو 20 پڑھتے ہو اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو تم لاؤ وہ 20 رکعت کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو اور اس میں دکھاؤ کہ اس میں لفظ تراویح موجود ہو۔ میں کہتا ہوں یار یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تم اس کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہا تمہارے نزدیک کتنی جائز ہے؟ اس نے کہا جی 8 رکعت۔ میں کہا چلو تم کسی روایت میں 8 رکعت تراویح کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دو۔ فوری بولا، کہتا یہ دیکھو یہ حدیث ہے بخاری کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے۔ میں کہا معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو بیان کر رہی ہیں وہ رمضان کا عمل بیان نہیں کر رہی، وہ تو غیر رمضان میں بھی ان رکعات کے پڑھنے کا ثبوت رسول اللہ سے دے رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا حضور رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھتے تھے؟ اور اگر تم کہو کہ یہ رمضان میں پڑھتے تھے تو تراویح ہے، تو میں کہتا ہوں تم ان 8 رکعت جن کو تم مان رہے ہو ان کے ساتھ لفظ تراویح دکھا دو۔ تو تمہارا تو بڑا دعویٰ ہے نا کہ 8 رکعت تراویح ہے، حالانکہ وہاں پہ رمضان او غیر رمضان، کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو حضور 8 رکعت پڑھتے تھے، اور وہ نماز تہجد ہے، امت کا اجماعی موقف ہے، اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے امت کو ابہام اور اشکال میں مبتلا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے کہ وہ کوئی بھی جائز کام کو جاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ دلیل لازم ان کے ذہن میں ہوتی ہوگی کہ کیا اس کام سے رسول اللہ نے منع تو نہیں فرمایا، اور جب وہ یہ بھانپ لیتے تھے، جان لیتے تھے کہ حضور نے منع نہیں فرمایا، تو وہ ان امور کو جائز قرار دے کے جاری کراتے تھے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان جائز امور کو جاری کرتے ہیں یا ان پہ عمل کرتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ رب العزت کی طرف سے کسی قسم کی ممانعت